الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہ قرآن کریم کی سورہ طور کی تلاوت، اس کی چند ابتدائی آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ اس سورت کی شروع میں بھی اللہ پاک نے 5 چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ پہلی بات قسم کے طور پر آپ نے جو فرمائی، وہ فرمائی قسم ہے طور پہاڑ کی۔ یہ طور پہاڑ وہی پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات کرنے کی توفیق نصیب ہوئی، ہم کلام ہوئے اللہ طور پہاڑ پر، اور اللہ نے حضرت موسیٰ کو توریت اسی طور پہاڑ پر عطا فرمائی۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ پہاڑ کی اتنی اہمیت کا حامل ہوگا کہ اللہ نے اپنے نبی سے گفتگو کرنے کے لیے نبی کو اس پہاڑ پر بلایا اور بلا کر اپنی ایک کتاب عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں قسم کے طور پر قسم ہے طور پہاڑ کی۔ کس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ 5 آیتوں کے بعد آئے گی۔ یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ کسی بڑی چیز کی اللہ پاک قسم کھایا کرتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور قسم ہے اس کتاب کی جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہے۔ کون سی کتاب کی قسم کھائی اللہ نے جو یہاں اشارہ فرمایا؟ حضرات مفسرین نے اس کی کئی تفسیریں کی ہیں، کئی اقوال موجود ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ کی قسم کھائی جس میں ہر ایک کے بارے میں اس کے آنے سے پہلے اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو آدمی کا نامہ اعمال فرشتے لکھ رہے ہیں، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ لکھا جا رہا ہے، مراد ہے نامہ اعمال۔ کہ دیکھو اللہ کا کوئی کام بیکار نہیں ہوا کرتا۔ جب فرشتے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، برائیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن ان نیکیوں کا بدلہ بھی ملے گا، ایک نہ ایک دن برائیوں کی سزا بھی ملے گی۔ پھر فرمایا اللہ نے قسم کھانے کے بعد کہ لوح محفوظ کی یا نامہ اعمال کی یا پھر ہر وہ کتاب جس کو اللہ نے نازل کیا۔ بعض حضرات مفسرین نے یہ بھی مراد لیا ہے کہ کوئی بھی آسمانی کتاب یا تمام آسمانی کتاب کی اللہ نے قسم کھائی۔ پھر فرمایا والبیت المعمور، قسم ہے
تیسری قسم کھائی اللہ نے بیت معمور کی۔ بیت معمور کیا چیز ہے؟ یہ 7ویں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے۔ گویا کہ اگر بیت معمور سے کوئی چیز ڈالی جائے تو ڈائریکٹ کعبۃ اللہ کی چھت پر آئے۔ کعبۃ اللہ کے بالکل محاذات اوپر میں 7ویں آسمان پر فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ شب معراج میں اللہ کے نبی جب 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ بیت معمور کی طرف آپ کو لے جایا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس گھر کے اندر ہر روز 70,000 فرشتے عبادت اور طواف کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور پھر کبھی ان کو دوبارہ قیامت تک وہاں پہنچنے کی نوبت نہیں آتی۔ یعنی ہر دن بیت معمور کی عبادت، بیت معمور میں عبادت کرنے والے 70,000 فرشتے نئے ہوتے ہیں، اور پھر قیامت تک ان کا نمبر نہیں آتا۔ تو گویا کہ فرشتے جو مکلف نہیں ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ انسانوں کو تو اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ دیکھو جو مکلف نہیں ہیں، جن کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ انسانوں، تمہاری تو ذمہ داری ہے، تمہیں تو پیدا کیا گیا ہے عبادت کے لیے، لہذا عبادت کرو گے عزت ہوگی، نافرمانی کرو گے عذاب ہوگا۔ تو اللہ نے بیت معمور کی قسم کھائی تیسرے نمبر پر، اور چوتھے نمبر پر اللہ نے قسم کھائی والسقف المرفوع، قسم ہے اونچی چھت کی۔ اب یہ اونچی چھت سے مراد کیا ہے؟ یہاں بھی علماء نے 2 باتیں نقل کی ہیں۔ یا تو مراد ہے یہ آسمان جس کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یا مراد ہے عرش عظیم جو تمام آسمانوں کے اوپر ہے، کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ پھر فرمایا والبحر المسجور، 5ویں نمبر پر اللہ نے قسم ارشاد فرمائی، قسم ہے ابلتے ہوئے سمندر کی۔ ابلتے ہوئے سمندر کا مطلب کیا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک اس سمندر کو جس میں پانی موجیں مارتا ہے آگ بنا دیا جائے گا۔ سورہ تکویر میں بھی یہ بات آئی ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو چاند، سورج، ستارے ہمیں اور آپ کو نظر آتے ہیں، ان تمام کو توڑ پھوڑ کر سمندر میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک تیز ہوا چلے گی، اور یہ تیز ہوا چلنے کے بعد سارا سمندر آگ ہو جائے گا، جو پھر جہنم میں شامل ہو جائے گا۔ اسی کی اللہ نے یہاں قسم ارشاد فرمائی والبحر المسجور، اور قسم ہے ابلتے ہوئے سمندر کی، دریائے شور کی۔ کچھ بھی اس کا معنی مراد لیا جا سکتا ہے جو حضرات مفسرین نے نقل فرمایا۔ یہ 5 باتیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور ہو کر رہے گا۔ یہ دھمکی ہے اللہ کی طرف سے منکرین مکذبین کے لیے جو انکار کرتے ہیں۔ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں دی، اللہ ویسے ہی ارشاد فرما دیتے، لیکن معنی کے اندر آپ دیکھیں کس قدر وزن پیدا کیا گیا۔ بڑی بڑی چیزوں کی اللہ نے قسم میں ارشاد فرمایا، طور کی، لوح محفوظ کی، اور کتابوں کی، اور بیت معمور کی، اور عرش کی یا آسمان کی، نیچے سمندر کی، اور پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ کی شان یہ ہے کہ تم اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے۔ اوپر آسمان اللہ کا، نیچے سمندر اللہ کا، جب چاہے گا جب ملا کے رکھ دے گا۔ ان عذاب ربک لواقع، کہ آپ کا رب کی طرف سے عذاب
نافرمانوں کو آ کر رہے گا، ما لہ من دافع، اس کو کوئی واپس لوٹا نہیں سکتا ہے۔ یہ عذاب کی آیت ایسی آیت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور ایسا آپ کے اوپر گریہ طاری ہوا کہ 20 دن تک آپ بیمار ہو گئے، لوگوں کا تانتا لگا رہا آپ کے دل پر اس آیت کا، ان عذاب ربک لواقع، کہ آپ کے رب کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ اس قدر اثر ہوا کہ آپ کی ہچکیاں بند گئیں، آپ کے دل پر اتنا اثر پڑا کہ بیمار پڑ گئے۔ یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو اس کے اندر کھو جایا کرتے تھے اور اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھ کر پڑھا کرتے تھے، دل پر اثر ہوتا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ان کی عادت تھی کہ اپنی رعایا کے حال چال جاننے کے لیے رات میں نکلا کرتے تھے۔ آپ نکلے، دیکھا کہ ایک گھر سے رات میں یہ آواز آ رہی ہے، سورہ طور پڑھی جا رہی ہے۔ آپ نے اپنی سواری روک لی اور کھڑے ہو کر قرآن سننے لگے۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے پڑھنے والے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تو آپ کی زبان سے، حضرت عمر کی زبان سے نکلا، رب کعبہ کی قسم، اللہ کی قسم سچی ہے۔ پھر سواری سے اتر پڑے اور دیوار سے سہارا لگا کر بیٹھ گئے۔ چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی، دیر تک وہیں بیٹھے رہے۔ جب ہوش حواس ٹھکانے آئے تو اپنے گھر پہنچے، لیکن خدا کے کلام کی اس آیت کا اتنا اثر رہا کہ 1 مہینے تک بستر پر بیمار پڑے رہے۔ لوگ بیماری کو پوچھنے کے لیے آتے لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ بیماری کیا ہے۔ در حقیقت اس آیت کا، یہ آیت اتنی وزنی ہے، اللہ نے جو ارشاد فرمائی ہے، حضرت عمر نے سنا تو کانپ گئے، جبکہ آپ دل کے بڑے مضبوط آدمی تھے۔ پورا 1 مہینہ بیمار پڑے رہے بستر پر کہ اللہ نے اتنے بھاری الفاظ کی قسم کھانے کے بعد جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ نافرمانو، اللہ کی پکڑ سے بچ نہ سکو گے۔ چنانچہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والطور، قسم ہے کوہ طور پہاڑ کی۔ یہ بھی گواہ ہے کہ نافرمانوں کو اللہ دنیا میں برداشت نہیں کرتے، عذاب آتا ہے۔ پہلی قسم ارشاد فرمائی، دوسری وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، قسم ہے اس کتاب کی جو ایک کھلے ہوئے صحیفے میں لکھی ہوئی ہے۔ مراد ہے یا تو لوح محفوظ یا نامہ اعمال یا ہر اللہ کی طرف سے نازل کی جانے والی کتاب، اس میں قرآن بھی داخل ہے۔ والبیت المعمور، قسم ہے بیت معمور کی جو عبادت گاہ ہے فرشتوں کی۔ والسقف المرفوع، قسم ہے بلند کی ہوئی چھت کی، مراد ہے یا تو عرش عظیم یا آسمان۔ والبحر المسجور، قسم ہے بھرے ہوئے ابلتے ہوئے جوش مارتے ہوئے سمندر کی، کوئی بھی اس کی تفسیر کی جا سکتی ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، یہ 5 قسمیں کھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، اور وہ عذاب ایسا ہوگا نافرمانوں پر کہ کوئی نہیں ہے جو اس عذاب کو روک سکے۔ یعنی دنیا والوں کی طاقت سے باہر کی بات ہے
کہ اگر عذاب آئے گا تو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی حکومت، کوئی سلطنت، کوئی فوج، کوئی پولیس اللہ کے عذاب کو ٹال نہیں سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہ۔